حضرت خواجہ محمد دوست قریشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب گھر کے اندر آئے باپ نے بیٹے کا بازو پکڑ لیا لے کر جانے لگے ماں نے روک لیا کہنے لگی کہاں لے کر جا رہا ابھی تو بچپن ہے ابھی تو اس نے ماں کا آنگن بھی کوئی نہیں دیکھا کہاں لے کر جا رہے ہو فرمایا اسے قرآن پڑھانے کے لیے لے کر جاؤں گا اللہ کی قسم یہ قرآن پڑھے گا اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گھر کو جنت بنا دے گا ماں نے کہا اتنی مدت کے بعد ایک بیٹا ملا ہم سے علیحدہ نہ کر ابھی تو ماں کی ممتا کو چین بھی کوئی نہ ملا ماں کی ممتا کو سکون بھی کوئی نہ ملا لیکن اللہ والے نے بیٹے کو لے لیا مدرسے کے اندر لے کر چلے گئے استاد کے سامنے جا کر بٹھا دیا فرمایا اللہ نے بیٹا دیا میں انجینئر نہیں بناؤں گا میں وکیل نہیں بناؤں گا فرمایا اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا انہوں نے صاف لفظوں کے اندر بتا دیا فرمایا قرآن کی دولت ملے گی قرآن کی تعلیم ملے گی لیکن خیال کرنا ہمارے مدرسے کے اندر کھانے کا انتظام کوئی نہیں فرمایا اگر کھانے کی بات ہوتی گھر کے اندر مکھن پروٹھا ملے گا گھر کے اندر ساری چیزیں مل رہی تھی لیکن ہم نے تو اسے قرآن پڑھانا ہے اللہ والا قرآن کے لیے چھوڑ کر چلا گیا فرمایا ایک وقت وہ بھی آ گیا جب بچہ اوپر مکان کے اوپر بیٹھ کر رو رہا ہے آنکھوں کے اندر سے آنسو آ رہا ہے سب کا کھانا آیا میرا کھانا کوئی نہ آیا سب کے لیے رشتہ دار عزیز و اقارب روٹی لے کر آئے لیکن میری روٹی کوئی نہ آئی اسی جگہ پر بیٹھ کر روتے رہ گئے ایک بوڑھی ماں کی نگاہ پڑ گئی اس نے بلا لیا فرمایا بیٹا مجھے بتا تو قرآن پڑھنے والا تیری آنکھوں کے اندر آنسو کیسے آ گیا اماں جان باپ چھوڑ کر چلا گیا لیکن میرے کھانے کا انتظام کوئی نہ ہوا میری روٹی کا انتظام کوئی نہ ہوا وہ بوڑھی ماں رو کر کہنے لگی میرے گھر کے اندر دوسرا ہے کوئی نہیں ایک روٹی بنتی تھی کبھی کھا لی کبھی چھوڑ دی آئندہ کے بعد 2 روٹیاں بنیں گی ایک تیرے لیے ایک میرے لیے فرمایا تو آ جایا کرنا تیری روٹی کا انتظام میں کر دیا کروں گی فرمایا وقت گزرتا ہوا چلا گیا ایک وقت وہ بھی آ گیا جب یہ معصوم بچہ جو گھر کے اندر سے آیا اسے کچھ نہیں آتا تھا آج اللہ کی قسم وہ دن آ گیا جب پورا کا پورا قرآن اس کے سینے کے اندر آ گیا پورا قرآن اس کے سینے میں آ گیا مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہے ایک میری ماں وہ جو گھر کے اندر انتظار کر رہی ہے ایک میری ماں وہ ہے جس نے روٹیاں بنا بنا کر مجھے کھلایا مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا آج جا کر اسے بتاؤں گا اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا فرمایا جب یہ وہاں سے چلا اس ماں کے دروازے کے پاس آیا وہاں آ کر دیکھا لوگوں کا رش لگا ہوا ہے ان سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا فرمایا بیٹا پریشان نہ ہونا جو تیرے لیے روٹیاں بناتی تھی اس آج بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ کوئی منع نہیں کرتا لیکن مرنے کے بعد اللہ کی قسم قرآن کام آتا ہے قرآن کی دولت کام آتی ہے قرآن کی تعلیم کام آتی ہے قرآن کی ڈگریاں کام آتی ہے فرمایا اس بوڑھی ماں کے مرنے کے بعد جنازہ ہوا جنازے کے اندر لوگ شریک ہوئے یہ بھی جنازے کے اندر چلا گیا سارے لوگ واپس آ گئے یہ سرحانے کے اندر کھڑے ہو کر قرآن سناتا رہا دعائیں کرتا رہا معصوم کی زبان سے الفاظ نکلتے رہ گئے آنکھیں بہتی رہی ہے فرمایا اگلا دن آ گیا صبح کے وقت دیکھا گیا ادھر ادھر چکر لگاتے ایک نوجوان پھر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم اللہ نے اس بوڑھی ماں کو معاف کر دیا اس عورت کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا لوگوں نے کہا کیا ہو گیا فرمایا اس بوڑھی ماں کو میں نے دیکھا جنت کا لباس پہنا ہوا ہے جنت کی پوشاک پہنی ہوئی ہے میں نے کہا ماں بتا کیسے بخشش ہو گئی فرمایا اپنے اعمال کا نہیں پتا لیکن اس ایک یتیم بچے کو جو کھانا کھلایا ایک روٹی کھلائی ہے اس نے قرآن پڑھ کر میرے لیے دعا فرمائی ہے فرمایا میرے اعمال کی بات تو بات میں ہوگی اللہ تعالیٰ نے اسی حافظ قرآن بچے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی